اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا دن خاص استخارے کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا استخارہ کروانے کی خواہش کی جاتی ہے۔ وہ کام ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، بہتر ہیں نہیں ہیں، جیسے رشتوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی مقصد کے حوالے سے، بیرون سفر کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں استخارے کے اندر معلوم کی جا سکتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا دن ہے، جو آج کے دن یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، تو وہ استخارہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ استخارے کا بیسک مطلب اللہ کی رضا کو معلوم کرنا۔ اللہ کی رضا کبھی بھی سیدھے لفظوں میں معلوم نہیں ہوتی، ہمیشہ نشاندہی ہوتی ہے، نشانی دی جاتی ہے جس میں انسان اسیس کرتا ہے کہ اس نشانی کا یہ مطلب ہے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اب ہم یہ بات تو سمجھ چکے کہ استخارے کا اصل مطلب اللہ کی رضا کو جاننا ہوتا ہے، اور وہ اللہ جو کہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، جو کہ کسی کو ظاہر میں دکھائی نہیں دیتا لیکن باطن میں ہر ایک روح کے اندر وہ موجود ہے، ہر جگہ جگہ پر وہ موجود ہے، اور مکمل طور پر ہم سب لوگ اس کو اپنے اندر دیکھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر بھی اس کی شان، اس کے مرتبہ، اس کے چرچرے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں استخارے کے حوالے سے۔ اب استخارہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ ہوتا ہے نفلی نماز پڑھنا۔ اس کے بعد استخارے کی کچھ لوگ دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو میرا طریقہ کار ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں، تو میں نماز نفل استخارے کی نیت سے ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ میں پڑھ کر دعا خیر کر کے پھر سوتا ہوں، جس کے بعد استخارہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور مکمل پہلی ہی بار جواب آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اب ہر ایک فرد کا اپنا طریقہ ہے۔ جو دوسرا طریقہ استخارے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص جو افراد مکمل اس چیز کا عمل کر چکے ہیں، بار بار سورہ اخلاص کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ان پر سورہ اخلاص کا استخارے سے بالکل جو ہے نا لنکڈ بنے گا، اور وہ استخارہ کر سکیں گے۔ اگر وہ 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنے دل میں مقصد رکھ کے پھر وہ سو جاتے ہیں، تو ان کو بھی خواب کے اندر معلومات مل جائے گی استخارے کے حوالے سے۔ جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کسی قسم کی خیرات کر دینا، جیسے 100، 200، 500 روپے کی آپ نے خیرات کر دی۔ خیرات جب آپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے تمام ارواح العالمین کو پیش کرتے ہیں، خاص کر سرکار کی بارگاہ کے اندر کلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جب دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ رات کو سوتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی خواب آ جاتا ہے جو مقصد آپ کا ہوتا ہے اس کے متعلق۔ اب یہ 3 طریقے استخارے کے حوالے سے بتا دیے گئے ہیں۔ اب ان تینوں طریقوں کو آپ فالو کر کے اپنے لیے مکمل استخارہ کر سکتے ہیں۔ اب خاص کر جو استخارے کا جو مستند اور آسان طریقہ ہوتا ہے وہ سورہ یاسین شریف، اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ 2 نوافل استخارے کی نیت سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ جو ہے دعا کریں اور پھر آپ سوئیں گے، تو اس وقت آپ کو مکمل طور پر معلومات جتنی بھی ملے گی وہ آپ کے حالات و حاضرات کے مطابق ملے گی، اور وہ بالکل ایک مووی کی طرح آپ کے سامنے شو کی جائے گی، کہ جیسے آپ بالکل ایک منظر کو ریئلٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور یہی ریئل منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو وہی ریئل منظر آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا جو آپ کو اس کے اندر دکھایا جائے گا۔ وہ تھوڑا بہت زیادہ ڈیپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تک کلیئر ہر چیز سمجھ بھی آ جاتی ہے، نظر بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے کو آپ مکمل طور پر عمل میں لا سکتے ہیں۔ اب آپ جو ہے استخارہ، اگر آپ کو ایک دن میں معلومات نہیں ملتی، آپ اس کو 3 دن کریں، 3 دن نہیں ملتی 7 دن کریں۔ خاص کر 4 ایسے کام ہیں جن کے متعلق استخارے کا جواب بہت دیر سے آتا ہے۔ ایک آپ کے رشتے کے حوالے سے، دوسرا آپ کی اولاد کے حوالے سے، تیسرا آپ کی
کاروبار کے حوالے سے، اور چوتھا جو ہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے۔ یہ چاروں چیزوں کا جو استخارہ ہوتا ہے یہ بہت تاخیر سے جواب ملتا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو اس عمل کو اگر آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی اداسی نہیں لینی، بلکہ اپنا عمل ڈیلی بائی ڈیلی روٹین پر کرتے رہنا ہے۔ اگر بالفرض آپ کو پہلے دن استخارے کا جواب نہیں ملا تو آپ اگلے دن کچھ نوافل پڑھیں، پڑھ کے پھر دعا کریں، پھر دوبارہ استخارہ وہی کریں۔ اگر پھر نہیں ملا، پھر تیسرے دن پھر کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں پیش کر کے اس طریقے سے کریں۔ جتنا زیادہ آپ کی عاجزی، جتنا زیادہ آپ کی انکساری اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور چاہت بڑھتی جائے گی تو آپ کو جواب ملنے میں آسانی ہوتی جائے گی۔ تو اللہ پاک کی ذات آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور مکمل آپ کے مقاصد کے اندر بھرپور طریقے سے کامیابی و کامرانی عطا کرے، اور سب کی تمام جائز حاجات اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ تمام افراد استخارہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ مزید پانی کے اوپر بھی دم کر کے استخارہ کیا جاتا ہوتا ہے، جس میں آپ 70 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور 70 مرتبہ آپ سورہ کوثر کی آخری آیت ان شانئک هو الابتر یہ پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر آپ جو ہے مطلب کہ پانی پہ دم کرتے ہیں اور پانی کا ذائقہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو استخارہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، بندش ہے، نظر بد ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ مکمل طور پر آپ کو اس طریقے سے پتہ چل جاتی ہوتی ہے۔ مزید اس کا طریقہ سننے سمجھنے کے لیے آپ اپنا کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام بتائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کون سے مسئلے کے لیے استخارہ کرنا ہے، اور اس کے اندر جو جو پانی کا ذائقہ ہوگا تو ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی کہ آپ کے ساتھ کس کس چیز کے مسائل چل رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سب کو مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بھرپور طریقے سے اس چینل کو جوائن بھی کریں، اپنے فرینڈز کو شیئر کریں، تاکہ یہاں پر آپ کو جو آسان اور بہتر رہنمائی ملتی ہے وہ مکمل ملتی رہے، اور بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے فائدہ ملتا رہے، اور سب کے حق میں بہت زیادہ دعائیں رہیں گی۔ اللہ پاک کی ذات سب کو جزا دے، آمین، شرف العالمین، جزاک اللہ۔